صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہر سال اگر میں رمضان المبارک میرا شیڈیول ہے ایک سال مکمل ہوتے ہیں تو بعض وقت بیچ میں رمضان سے پہلے بھی کچھ لوگ جو ہے ضرورت مند آتے ہیں، تو کیا ایڈوانس زکات بھی دیا جا سکتا ہے؟ سر جی ایڈوانس زکات ہاں، ایڈوانس زکات دینے والے کو ڈبل ثواب ہے، تاخیر کرنے والے کو عذاب، ڈبل عذاب نہیں، عذاب۔ جیسے ابھی آپ عصر کی نماز کے لیے آیا، ٹھیک ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ موبائل لے کے باہر چلے گئے تو آپ کو عذاب ہو، باوجود ہے کہ آپ جماعت کے بعد پڑھ لیں آ کر کے، کیونکہ آپ نے قدر نہ کی جماعت کی۔ جس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی اس دن تو نکالنا ہی نکالنا۔ اگر آپ نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 1 دن 2 دن بھی لیٹ کر دیا تو یہ لیٹ کا عذاب ہوگا، نکالنے کا ثواب ہوگا، لیٹ کا عذاب ہوگا۔ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہو، دھیان دیجیے، وہ غیر جماعت والے سے بہرحال وہ افضل ہے، صحیح ہے، اس کی نماز ہوگی، آپ کی نماز نور علی نور ہے۔ یہ تو ایسے ہی ایڈوانس زکوٰۃ نکالنے والے کو ڈبل ثواب ہے، ڈبل ملتا۔ گویا اللہ پاک سے آپ یہ امید کرتے ہیں، اللہ تو نے دیا ہے، ہم تیری رضا کے لیے دے رہے ہیں، اور اس کنٹینیو کو سلامت رکھنا۔ زکات کے سلسلے میں اور ایک سوال یہ ہے کہ جو بیٹا والد کو نہیں دے سکتا، اس کی طرح جو دیا جا سکتا ہے جو نہیں دیا جا سکتا، تھوڑا سا صلاح فرمائے میرے بات۔ یہ اصول اور فروع جو ہوتے ہیں، اصول بولے تو اب ایک دم خونی رشتہ اوپر، ٹھیک ہے، ہاں، اور فروع جو بولتے ہیں اس کے نیچے۔ بیٹی مستحق ہے، بیٹی مستحق ہے، دھیان دیجیے، شادی ہو گئی ہے تو بیٹی کو نہ دیجیے، داماد کو دیجیے، کیونکہ وہ آپ کی خون ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بتا دوں، بیٹی غیر سید ہے اور داماد سید ہے، مسئلہ آ گیا، بیٹی غیر سید ہے، سید نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، اولاد رسول میں سے نہیں، سادات میں سے نہیں، اور داماد جو ہے ہاں لیکن مستحق ہے۔ بڑا لطیف مسئلہ ہے، بیٹی کی اولاد کو دیجیے، اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، دھیان دیجیے، یہ کہتے ہوئے دیجیے تم مستحق ہو، رسوائی نہ ہو، غیر سید کو نہ دیجیے اگر وہ مستحق ہیں تو۔ بیٹی اگر مستحق ہے تو اس کی صورت یہ نکالنے کے لیے ڈائریکٹ داماد کو نہیں، شعور والے میں ہم کو نہ دیجیے، ان کی جو اولاد ہے نا غیر شعور والی، پن مٹھی، ایک صورت نکالا ہے فقہا نے، کیونکہ ذی القربہ جو ہے نا، رشتہ دار کو مقدم رکھنے کا معاملہ یہ ہے، کیسے آپ کا دل گوارا کرے گا کہ آپ کی بیٹی اور داماد جو بالکل کچھ بھی نہ کھائیں، دھیان دیں۔ اور ایک اور یہاں پر لطیف نقطہ دے رہا، اگر کم زکات، 1 لاکھ روپے کی زکات آپ کو کم زکات تو دے دیجیے فقیر، 97,500 سے بیٹی کی مدد کیجیے، آپ سمجھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں داماد سید ہے اور نسل سید سے چلتے ہیں اور بیٹی کو دے نہیں سکتے۔ آگے بات سمجھیں، یعنی آپ کو وہ صورت نکالنی ہے کہ بہرحال آپ کے کنبے والے نہ روئیں، آپ کے کنبے والے، آپ کے اقربا نہ روئیں۔ علماء مسادات کے حوالے سے مسئلہ وہ بتا دیتے کہ نہیں دینا نہیں دینا، ارے وہ بھی انسان ہے، غریب ہو سکتے ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہو سکتے ہیں بتقاضۂ بشری، وہ تو اتنے بڑے مالدار ہیں، سب سے بڑے مالدار نبی کا خون ہے ان کے پاس، لیکن انسانی تقاضے کی بنیاد پر کھانا پینا سب ہے ان کے ساتھ، صحیح ہے، ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ زکوٰۃ جو ہے اپنے دوسرے رشتہ داروں میں دیں جو غیر سید ہے، اور جو بچے ہوئے رقم ہے ایک دم فریش مال دیجیے اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد، اگر سید کا عنوان آ جائے۔ باپ کو آپ نہیں دے سکتے، یا آپ ان کے حصہ ہیں،
آپ کا مال آپ خود باپ کی ملکیت میں سے، اس لیے نہیں دے سکتے. ہاں تو اس میں کیا ہوتا ہے نا، زکوٰۃ ہے ہی نہیں تو اب تحفہ ہی ہو. یعنی 2500 روپیہ جو آپ نکال رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا نکال، وہ 97,500 جو بچا ہے وہ بچے ہوئے جو ایک فریش مال ہے وہ آپ دیجیے الحمدللہ. جس بیٹی کے لیے اپنے کھانے سے پہلے آپ نے ان کو بلایا تھا نا یار دسترخوان پہ، جب شادی نہیں ہوئی تھی تو اپنے گھر گھستے تھے اور کہتے تھے اس نے کھایا کیا. الحمدللہ صحیح ہے، وہی لحاظ کیجیے نا الحمدللہ. جی فریش مال دیجیے سید ہو، چاہے وہ اپنے آپ کی نسبتی ہو یا آپ کے اولاد میں سے. جی زور سے بولیے. اگر میری بیوی کو جی 2 لاکھ روپے اس کے والد کے حق میں سے اگر ہارے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، صرف 2 لاکھ روپے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. 2 لاکھ ہو جاتی ہے، کیونکہ کھلانا پلانا وہ آپ کے ذمے ہے، وہ ایکسٹرا ہی ہے، ایکسٹرا مال پر زکوٰۃ نہیں، مطلب اس کا اختیار اس کو دینے کا نہیں، ایکسٹرا مال پہ زکوٰۃ ہے. ایکسٹرا مال اس کو کہتے ہیں کہ نیڈڈ آف لائف، کھانے پینے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ہاں تو وہ گویا آپ ذمہ دار ہیں، اب ان کو تو کسی چیز کی اب ضرورت ہے نہیں، آپ ساری ضرورت آپ پوری کریں. وہ 2 لاکھ جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ ایکسٹرا ہے اور ایکسٹرا پر ہی زکوٰۃ ہے. اس کا ایک دم 5,000 نکال. 2 لاکھ کے اوپر 1 سال گزرنا تو ہے نا، گزرا کہ نہیں سال؟ جی 1 سال گزرنا اس پر. نہیں 1 سال نہیں نکال سکتے پہلے بھی، لیکن سال گزرنا. سال گزرنے سے پہلے اگر کچھ خرید لیے تو کھا پی لیے تو خریدے بولے تو سونا چاندی نہیں خریدے تو پھر تو وہ کنورٹ ہوا ہے نا، بس ہے وہ سال گزرنا. آج 4 تاریخ ہے، آئندہ 4 تاریخ کو 1 لاکھ روپے آ جائے تو آئندہ 4 تاریخ کو آپ کو نکالنا. ہندی عربی لحاظ ہے، دھیان دیجیے، یہ انگلش کا لحاظ نہیں ہے. آپ نکالتے ہیں اپنے حساب سے نکالیے، ہاں چاند کا لحاظ کر دیں. جی اگر اپنے پاس 40-50 ہزار کی ہے جی تو کیا اس کا زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر وہ پیسہ ایکسٹرا ہے اس پر سال گزر گیا ہے، پیسہ ایکسٹرا ہے اس پر سال گزر گیا ہے تو آپ کو 2.5% نکالنا. ہاں میں سمجھ گیا، اسی لیے جمعہ میں کہہ دیا تھا 30 سے 40 ہزار ہوتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی قریب تو 40-50 بولے نا. جی چاہے سونا ہو یا چاندی ہو یا پیسے کیش ہو، کیش کے اوپر 1 سال گزرنا. ہاں بالکل. وہ سونا چاندی خالی وہ اس لیے بولے کہ وہ چلتے تھے، سونے کے سکے وغیرہ اس وقت چلتے تھے، مسقال بھری یہ سب چلتے تھے. آج تو کرنسی بدلتی ہے نا ملک کے حساب سے، تو آپ کو 3 چیز دیکھنا ہے، سونا چاندی کیش. یہ ڈپازٹ وغیرہ کا بھی معاملہ ذرا پوچھیے مسئلہ، ہاں یہ سب پر بھی ہے زکوٰۃ. آپ جس کے مالک ہیں، اگرچہ وہ بینک میں مالک ہیں آپ جس کے، آپ اگر ادا کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. واجب زکوٰۃ ہے، ادائیگی اس وقت واجب ہے جب آپ کے ہینڈ میں آئے. تم دونوں کچھ کر رہے تھے، بولو سمجھ میں نہیں آیا. کون سا مسئلہ بولو. پیسے آپ کے پاس رکھے والے رہے تو زکوٰۃ واجب ہے جی 1 سال سے پہلے اگر ارے بولو بیٹا، میں اس میں سوال بھی بتاؤں گا، بولو کھل کر کے. آپ کے پاس 1 سال رکھے ہوئے ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. رکھے ہوئے نہیں، اب کیا کہا 50,000 روپیہ ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے بینک میں، اس سے نکال نہیں رہے آپ، ہاں اس کی جو انٹرسٹ آ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں آپ. سال گزر گیا، اب اس پر زکوٰۃ، پورا سال گزرنا ہے تب اس پر زکوٰۃ. اور رننگ میں ہے، کھا پی رہے ہیں، 10,000 کم کر دیے، پھر 10,000 کم کر دیے یہ وہ، تو پھر اگر آپ پھر بھی ایک اور مسئلہ بڑا ہے نقطے کا، 50,000 روپیہ ڈپازٹ تھا، ٹھیک ہے سیونگ تھی میں، اب اس سے 10,000 روپیہ نکالے، 40,000 بچا، 10,000 نکالے چاہے، یہاں تک کہ آپ نے 49,000 روپئے تک نکال لی. سال گزر گیا، 1,000 بچا ہوا، اچانک 49,000 روپیہ آ گیا، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ وہ 1,000 میں اس کو ملا کر کے دیں، ڈبل ثواب ہوگا. وہ اگر سال والا 1,000 بھی بچا ہوا ہے، ہاں یہ
دیکھیے گا سال کسی بھی مال پر جو زکوٰۃ کا تھا پہلے اب نہیں ہے، جو پہلے تھا اب نہیں ہے، اگر بچا ہوا ہے، ہوتا ہے کبھی بھی ارے یہ تو زکوٰۃ کا مال اتنا پیسہ تھا زکوٰۃ، اب کوئی بیمار پڑ گئے اچانک، صحیح ہے ان کی یہ کر دی، اب اچانک جو ہے اب ختم تو ہو گیا، کسی کو دے دیا آپ نے قرضہ سمجھیے، اور انہوں نے کہا 4 سال 5 سال کے بعد، یا پھر آپ نے ہی خرچہ کر لیا وغیرہ، لیکن اچانک پھر آ گیا، تو اب ملا لیجیے، اگر تھوڑا سا بھی بچا ہوا ہے ملا لیجیے اسے، یہ ڈبل ثواب ہوگا، یہ دیکھیے گا، واجب تو نہیں ہے لیکن یہاں پر ڈبل ثواب، وہی کہا میں نے کہ 50,000 جو ایک دم سال گزرنے والا تھا، سمجھ رہے آپ، سال گزرنے والا تھا، 49,000 خرچہ ہو گیا، 1,000 بچا ہوا ہے، لیکن اس پہ سال گزر گیا وہ 1,000 پہ، وہ خرچہ نہیں کیا، اب اگر سال گزرنے والا جو پیسہ آ گیا آپ کو، تو اس ایک میں اسی دن اگر آ گیا فرض کیجیے تو ملا کر کے آپ دے دیجیے، بڑا ثواب ہوگا، لیکن اگر نہیں دیں گے تو واجب نہیں ہے، گرفت نہیں، گرفت نہیں، جی ہاں آ گئے ہیں انویسٹر صاحب، دیکھیے ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیے، ضرورت اصلیہ اسے کہتے ہیں کھانے پینے، اور ہم پڑھنے والے ہیں تو ہماری بک وغیرہ، جیسے ہمارے پاس کچھ 4-5 لاکھ روپے کی کتاب ہوتی، ہاں کھانے پینے اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں، اب آپ کے پاس کار ہے، آپ کے پاس 2 ویلر ہے، یہ بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ سب بھی ضرورت کی چیزیں، اور آج کی تاریخ میں تو اور بھی صاف جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ، اب یہ لفظ پہلے سمجھیے، اس کے علاوہ یہ جو پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں نا، یہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، شمشاباد میں خرید لیے سو ہیں، ہاں ٹھیک ہے، 4 سال 5 سال ہو گئے ان کو پکڑے ہیں مفتی صاحب، تو یہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، کرنٹ ریٹ جو ہے وہاں پر کا اس کا لحاظ کرنا ہوگا، اور وہ جو ریٹ ہے اس کو کیشنگ کیجئے اور اس کا 2.5% آپ نکالیے، ہاں تم آسانی سے سمجھ گئے، کیونکہ وہ جو خریدے ہیں پلاٹ، آپ وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، وہ سوچ رہے ہیں بیٹی کی شادی میں، ان کی اس میں، ان کے اس میں، ارے وہ بیٹی کی شادی میں ان میں خرچہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، ایسا یہ سوچے تو نہیں، ضرورت اصلیہ کے علاوہ کچھ بھی ہے آپ کے پاس، ایک گھر ہے آپ کے پاس جو ضرورت کی چیز، اب 4-5 گھر خرید لیے آپ، تو اس میں 2 صورت، اگر وہ گھر ایسے ہی رکھا ہوا ہے تب تو اس کی قیمت لگے گی، دھیان دیجیے، اور اگر وہ کرائے میں ہے تو پھر کرایہ جو آ رہا ہے اس میں آپ زکات ہے، یعنی تجارت کا وہ ہو گیا ہوا، ٹھیک ہے، ہاں اس میں ایک نیا مسئلہ ہے، یہی پوچھنا چاہ رہا تھا جی جی میں یہ کہہ رہا تھا، جی ایک فلیٹ میں ہے تو ایکسٹرا ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، ہاں تو سال کا جو کرایہ ہے اس کے ہاں، یعنی وہ کرایہ جو ہے وہ مالی تجارت کی منزل میں آتا ہے، آپ کا جو مکان ہے اب وہ مالی تجارت ہو گیا، کرایہ آ رہا ہے تو گویا اس سے تجارتی پہلو ہو گیا، اس لیے جو کرایہ پر آپ زکات، اس پر زکات، اور اگر ایسے چپ کے کھنڈر کی طرح رکھے ہوئے ہیں آپ تو پھر اس کی قیمت لگے گی پورے کی، ہاں اب اگر رحیم صاحب بولتے ارے اس سے تو ہمارے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں، دیکھو نماز کا گھر میں لاش پڑی رہتی کہاں فائدہ ہوتا، پھر بھی بولتے الحمدللہ رب العالمین، صحیح ہے، تو اللہ کی جو کنڈیشنز ہوتے ہیں اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھنا ہو، اللہ کی رضا دیکھنا، اس کا حکم ہے، فائدہ تو ہم کو خدا کے وہاں ملنا، اگر آپ اپنے گھر کو ایکسٹرا خریدے ہوئے ہیں ضرورت کے علاوہ، چاہے کہیں بھی، وہ گھر اگر کرایہ وغیرہ پر ہے تو آنے والی آمدنیوں پر زکات ہے سال گزرنے کے بعد، اور اگر وہ گھر ایسے ہی پڑا ہوا ہے، کرائے میں نہیں ہے، 2 سال 4 سال سے لوگ نہیں آئے ہیں، تو پھر اگر اس پر سال گزر گیا ہے تو کرنٹ ریٹ اس کی لگا کر کے 2.5% نکالیں گے، ایک فلیٹ ہے جی وہ کرایہ اس کا 10,000 روپیہ ہے، جی تو کرایہ دیتی تو ایک سال میں 1,20,000 روپئے کا کرایہ وصول ہوا، اور وہ گھر کے استعمال کے لیے ہو گئے، تو اس کے ضرورت کیا گھر کے استعمال میں ہو گئے، ہاں ضرورت میں آ گئے، گھر کے خرچے میں ہو گئے، تو میں 10,000 جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ خرچہ اسی لیے کیے تاکہ یہ جو آپ دوسرا مال بچا سکیں، ظاہر ہے وہ خرچہ اسی لیے تو کیے نا، ورنہ وہ خرچ نہیں کرتے تو آپ کا دوسرا پیسہ تو خرچ ہوتا نا، تو خرچ اسی لیے کر، ضرورت کے علاوہ پر سال گزرنا ہے، آپ خرچ ہو گیا تو چھوڑ دیں آپ، وہ مال تجارت میں بھی ایک دم سیم ہے کہ بھائی ایک دکان رکھے ہوئے آپ اور جتنی بھی آمدنی ہے سب خرچ ہو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، تو کہاں سے زکات ہوگی؟
खाली रखने के मामले में समझ में नहीं बात। वही तो समझाना है कि आपको अल्लाह का हुक्म देखना है कि घर खाली जो पड़ा हुआ है उससे तो कुछ भी आमदनी नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सोना से भी तो कोई आमदनी नहीं आती ना, फिर कहीं को ज़कात निकालें? क्योंकि एक मिनट, हाँ एक घर फ्लैट है 40 लाख का, तो वैसे पड़ा हुआ है। हाँ अगर उसको मैं किराए पे दिया हाँ। तो महीने को 10,000 रुपये आ रहे, तो अगर मैं वो पैसे लेके भी रख भी लिया, एक साल गुजर भी गया, तो 1,20,000 रुपये मेरे को 1% देना पड़ेगा। तो खाली पड़ा हुआ है तो 40 लाख के ऊपर 1% देना पड़ेगा। कहीं को नहीं बोलिए अब आपके पास 50 तोला सोना, कुछ भी नहीं आप उनको पहन रहे हैं, कुछ भी यूज नहीं कर रहे, एकदम सेम वैसे ही आप प्रयास कीजिए उसे। 50 तोला सोने से आपको क्या फायदा मिल रहा है? कुछ भी नहीं रखे हुए, पहन भी नहीं रहे कोई, मगर आपको हर साल निकालना है उसमें से। नहीं यूज करो ना करो साल में। तो ऐसे ही यही तो है कि ये जो इन्वेस्ट का जो मामला है, प्लाटिंग का जो मामला है, घर का जो मामला है, ज़रूरत असलिया के अलावा फिट वहाँ पर करेंगे। ज़रूरत असलिया के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो रनिंग ऑफ लाइफ में देखेंगे कि अगर उससे आप आमदनी उसको माल तिजारत की शक्ल दिए हुए हैं तो फिर माल तिजारत के ऊपर जो आमदनी आ रही है उसमें ज़कात है। और अगर ऐसे ही आप उसको छोड़ दिए तो एक्स्ट्रा तो है ही, वैसे ही जैसे सोना छोड़ दिए आप, उसका 2.5% आपको निकालना है। वो दिख रहा ही है कि अरे वो किराया 10,000 में 1,20,000 का निकल रहा था और नहीं आया किराया, तो वो ये नहीं जान रहे हैं आप कि इस साल जो है उसकी कीमत 1,20,00,000 थी, अभी 20 साल के बाद 2 करोड़ हो गई कीमत। ये भी तो है, उस फ्लाइट की कीमत भी तो बढ़ रही है। आप सिर्फ फ्लाइट को देख रहे हैं। अभी देखिए 10 लाख रुपए में शमशाबाद में 10 साल पहले, और आज जाइए तो 80 लाख रुपए में मिले। हाँ, तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ रही है। सोने की भी कीमत देखिए, आपकी शादी के वक्त मैं समझता हूँ 100 रुपये या 500 रुपये का होगा, 2022-23 की बात देखिए तो 50,000 59,000 रुपये हो गया सोना। तो कीमत तो ऑटोमेटिक बढ़ रही है। जी हाँ, ज़कात की जो हम निकालते हैं, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये हमारी ज़कात निकली है, जी उसको रेशन किट बोल के, कपड़े बोल के जो चेंज ओवर करके जो देते हैं, क्या ये जायज़ है? बेहतर है कि ना दें, क्योंकि उसके आप मालिक नहीं हैं। आप चेंजिंग का हक उस वक्त रखते हैं जब आप मालिक हो किसी चीज़ के। मेरे घर को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप मालिक नहीं। आप इस बात को समझिए, क्योंकि फ़कीर हैं वो, उनको तो आप कुछ भी देंगे वो लेंगे ही बेचारे। लेकिन हकीकत ये कि निज़ाम ज़कात फ़कीर की ज़रूरत की तकमील है। आप इसको समझिए, आप उसको कन्वर्ट करके दे रहे हैं, दे दीजिए, वो तो लेंगे ही बेचारे। लेकिन अगर पैसा देंगे ना तो उनकी कई ज़रूरतें पूरी होंगी, उनसे बहुत सारी ज़रूरतें। कभी उनको हलीम खाने का भी मन कर सकता है, लेकिन उससे साड़ी से नहीं उसका पूरा होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप जिसके मालिक हैं उसी को चेंज कर सकते हैं। आप 97,500 से दीजिए उनको, लेकिन वो 2,500 से आप मत दीजिए, या जो सोना 2.5% निकाले उससे मत दीजिए। एक्सेप्ट निकालिए तो एक्सेप्ट सवाब होता है। हाँ अनाज वगैरह ठीक है, दीजिए, अनाज तो काबिल इस्तेमाल चीज़ है, दीजिए। कि निज़ाम ज़कात को समझिए, निज़ाम ज़कात फ़ुक़रा की ज़रूरत की तकमील है। दीजिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, एकदम दीजिए। अगर जान रहे हैं कि वो खाने को नहीं है, लेकिन वो जो साड़ियाँ दे रहे हैं, ये जो कपड़े दे रहे हैं जी, उनको दे रहे हैं जो कपड़े पहने हुए हैं। किसी एक बच्ची की स्कूल के अंदर फीस वो दे सकते। अरे ये एकदम क्या बात है। वो जो वबनी सबील की तफसीर में मैंने कहा था 7 मसारिफ हैं उसके। हाँ, आज जो रिश्ते नहीं उठ रहे हैं, बायोडाटा की आलमियत, बायोडाटा की सब देखे जा रहे हैं। देखते हैं क्या कि बीटेक की हुई है, और जब घर आती है मीठा बनाने नहीं आता, माँ नहीं सिखाया क्या दी, और वो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं है। बायोडाटा में देखें कि बीटेक, और यहाँ मीठा नहीं बनाने आ रहा, ताना दे रहे हो आप। तो आज की सूरत हाल ये, इसलिए आज असरी तालीम जब इजाज़त इस्लाम ने दी है, तो मैं समझता हूँ कि असरी तालीम में भी अगर हमारी बच्चे और बच्चियों का जो मामला है, वहाँ भी अगर ऐसी सूरत है तो आप वहाँ मदद कीजिए, लेकिन अक़रबा को मुक़द्दम रखिए, अपनों को मुक़द्दम रखिए। अगर कारोबारी प्लॉट लेना और बेचने का, तो जो प्लॉट रखे हुए उसमें भी इजाज़त, साल गुजर गया, हाँ, कारोबारी कैसे होगा साल गुजर जाने के बाद? 1 साल के अंदर ही बेच दिए, हाँ, तब वो कारोबारी होगा, साल नहीं गुजरना माल पे। ज़कात रमज़ान में देना या कभी भी दे सकते सालों? ज़कात जब वाजिब है उसी वक्त देना, अभी पहले ही मसला काम है। अगर ताख़ीर करेंगे तो गुनाह होगा।
رمضان میں آپ سوچتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا غیر رمضان میں مرنے والا جنتی ہے کہ نہیں؟ ثواب تلاش لیتے بیٹھیں گے جنت جائیں گے؟ جب آپ پر واجب ہے، اگر شعبان میں واجب ہے شعبان میں دیجیے آپ، جمادی الاول میں واجب ہے جمادی الاول میں دیجیے آپ، شادی ہوئی ربیع الاول میں ہماری بہن کی، دھیان دیجیے، سونا آپ نے مالک بنایا ربیع الاول میں، تو اب رمضان کا انتظار کیوں کریں گے؟ ربیع الاول دوسرے سال وہ میرج اینیورسری سے بہتر ہے کہ پہلے زکات اینیورسری کرے وہ. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت اہم چیز ہے. ہو گیا؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کی مطابق مجد عطا فرمائے، ازواج الاولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.